دو جملے ویلنٹائن ڈے کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں. قریب یہ منحوس رسم ادا کرنے کے لیے نوجوان خاص طور پہ مستعد ہو جائیں گے. یاد رکھیں کہ اس قسم کے رسومات پری پلاننگ کے ساتھ ہم میں رائج کی جاتی ہیں. جب تک ہم باحیا رہیں گے، جب تک ہم قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر عمل پیرا رہیں گے، ہماری غیرت زندہ رہے گی، ہم حکومت کرتے رہیں گے، ہم فوق رہیں گے، ہمیں برکت حاصل ہوگی، تائید غیبی ہمارے ساتھ ہوگی، مسلسل نزول رحمت ہوگا. اور جب ہم قرآن و حدیث کی تعلیمات، اس کی پابندیوں اور اس کے لاز کو مصیبت سمجھنا شروع کر دیں گے اور دوسروں کی رسومات اچھی لگنے لگیں گی اور ان کی رسومات ہمارے نفس کو اٹریکٹ کریں گی اور اس میں لذت اور مزہ محسوس ہوگا اور ہم اپنے علماء کی باتوں کو چھوڑ کر ان چیزوں کی طرف مائل ہو جائیں گے، بس وہی ہماری تنزلی کے دن ہوں گے. اور یہ انہی کی یہی پلاننگ ہے کہ اس قوم کو بے حیا بنا دو، ان سے غیرت ایمانی چھین لو. جب غیرت ایمانی چھن جاتی ہے، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی تمام انبیاء یہ اپنی قوموں کو کہتے آئے کہ جب تم سے حیا نکال لی جائے تو پھر تم جو چاہے کرو. یعنی کیا مطلب؟ جو چاہے کرو کی اجازت نہیں دی جا رہی، مطلب حیا اگر نکل جاتی ہے تو پھر انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بہت سارے نوجوان یہاں بیٹھے ہوں گے جو انٹرنیٹ سے وابستہ ہوں گے. آپ جانتے ہیں کہ آج کل انٹرنیٹ پر کس کس طرح کی ترغیبیں ہوتی ہیں اور کس طریقے سے لوگوں کو زنا کی طرف مائل کیا جا رہا ہے. تو یاد رکھیے کہ نفس و شیطان ایک دم آپ کو بڑے گناہ کی طرف لے کر نہیں آئیں گے. یہ بہت تیز ہے، ان کو بہت چلاکیاں آتی ہیں، ان کے مکر بہت زیادہ ہے. یہ آہستہ آہستہ سلو پوائزننگ جس کو کہتے ہیں نا، آپ کو پہلے صرف بد نگاہی کی طرف لائیں گے، آوارہ گرد دوستوں کے درمیان بٹھائیں گے، اسی طرح کی ویلنٹائن ڈے قسم کی رسومات کی طرف مائل کریں گے. آپ کہیں گے میں آگے نہیں بڑھوں گا، میں بس اس حد تک رہوں گا. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو نفس اس حد تک بڑھنے سے نہیں رک پا رہا، جب سرکشی کر کے اس سے آگے بڑھے گا تو کون سی طاقت آ جائے گی کہ آپ اس کو روک لیں گے؟ تو امتحان تو یہی ہے. اگر آپ کہتے ہیں میں آگے روک لوں گا تو میں آپ کو امتحان میں ڈالتا ہوں، اس سے روک کے بتائیں پھر ذرا. رک جائیں ان چیزوں سے، ورنہ یہ چیزیں آپ کو آگے لے کر جائیں گی. نہ دنیا میں آدمی عزت سے رہ سکے گا، نہ آخرت میں عزت سے رہ سکے گا. اس قسم کے رسومات کہ جس میں نامحرم کے ساتھ کسی قسم کا تعلق ہو، یہ ان کو اختیار کرنا، ان پر خوش ہونا، اس کی تائید کرنا، کسی کے ساتھ معاون بننا، یہ سب حرام ہے، سب گناہ ہے. اس لیے اگر کوئی ایسا بیٹھا ہو جس نے ایسا ارادہ ذہن میں کیا ہے خدا نخواستہ، تو بالکل منقطع کر دیں، ختم کر دیں. اور فیس بک کے اکاؤنٹ اگر کسی نے بنا کر اس طرح لڑکیوں سے دوستی کی ہوئی ہے اور انہیں ترغیب دی ہے کہ بہن جی فکر مت کریں، بھائی بالکل تیار ہے ویلنٹائن ڈے پر آپ کو انشاءاللہ حقیقی پھول نہیں دے سکا تو 2-4 پکچر ہی بھیج دے گا، لیکن اس منحوس رسم میں حصہ ضرور لے گا. تو لڑکیوں کے تمام اکاؤنٹس ہیں ڈیلیٹ کر دیں، ان سے دوستیاں بالکل بھی نہ کریں، ورنہ دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہوگی. انسان جب گناہ کی طرف آتا ہے پھر نہیں بچ پاتا، وہ کتنے اپنے آپ کو کنٹرول کرے. نفس و شیطان ایسا ہمیں اپنے جالوں میں پھنساتے ہیں کہ پھر انسان رسوائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. مسجد اجازت نہیں دیتی، وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں آپ کو ایسے واقعات بتاؤں کہ علمان اور حفیظ کے لوگ کیا کیا اخلاقی پستی میں مبتلا ہو کر کر رہے ہیں. اور وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ابتدا میں اپنے لیے ایک اپنا امیج بنایا، نہیں میں ایسا نہیں ہو سکتا، ارے یار میں اتنا بھی بے حیا نہیں ہو سکتا. تو جب تم تھوڑے سے ہو گئے بھائی تو زیادہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو تھوڑے میں اپنے آپ کو روک لیجئے نا. تو اس لیے کوشش کریں کہ یہ اس طرح کی کسی بھی خرافات میں آپ حصہ نہ لیں اور دل میں اس کو برا جانیں. میں نے جمعے میں بھی عرض کیا، اگر آپ کسی کو روک سکتے ہیں تو اس کو ہاتھ سے روکیں. مثلا آپ اگر والد ہیں، اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں وہ کر رہا ہے اور آپ کا روب اور دبدبہ ہے تو خبردار ایسا نہیں کرو گے. اور اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے کہیں، جسے دوستوں وغیرہ کو کہتا ہے انسان کہے. اور تیسرا یہ کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں تو اس کو برا جانیں، تو بروز قیامت انشاءاللہ پھر آپ کی نجات ہوگی. لیکن اگر ہم دل میں برا نہ جانیں، خود تو پارسا بن کے بیٹھ جائیں لیکن کہیں یار مزہ بڑھا رہا ہے یار، کتنوں کو دیا تھا؟ 4 کو. یار میں تو نہیں دیتا ہوں ویسے یار، لاہور والا ویسے کیا رسپانس کیا آیا تھا؟ بڑے دلچسپی سے پوچھ رہے، اس کو اور ترغیبیں دے رہے ہیں. اچھا یار وہ 5ویں ہی بولتے تھے زلیخا، وہ کہاں ہے وہ آج کل؟ تو یوں تو یہ ہم جو ترغیبیں دے رہے ہوتے ہیں نا، دوست سے دلچسپی سے سن رہے ہوتے ہیں، یہ بھی اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اسی کو اللہ منع فرما رہا ہے نا، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں باہم معاون نہ بنو. یوں نہیں کہ آپ خود تو نہیں کرتے لیکن ان کو گلدستہ دیں، لے یار
یہ سب گناہ اور یہ بھی نہیں کہ چلو میں تو اپنے کزن سے کے ساتھ کر رہا ہوں، گھر کی بات ہے، گھر کے اندر رہے گی، نہیں، یہ غلط ہے تو غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ان خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔